بسم الله الرحمن الرحيم. جی یہ ہر سال کی طرح سوال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. ہر سال جب بڑی عید کا موسم قریب آتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ اس کے متعلق سوال کرتے رہتے ہیں. تو پیارے بھائی، یہ نفلی روزہ ہے، یہ واقعی مضبوط سند سے حدیث ہے. نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ ایک روزہ 9 ذوالحجہ کا رکھ لے گا، اس کے گزشتہ اور آئندہ سال کا کفارہ بن جاتا ہے. حدیث مسلم شریف میں موجود ہے مضبوط سند کے ساتھ. ان ابی قتادۃ الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صومہ الحدیث وفیہ وسئل عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا. سئل عن صومہ یعنی اس روزے کے متعلق سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا. تو نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ سال یعنی جو سال پیچھے گزار لیا ہے اس سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس بندے کے جو 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے، اور آئندہ سال کا کفارہ بھی بن جاتا ہے یہ ایک روزہ 9 ذوالحجہ کا. یعنی 2 سال کے گناہ معاف. ایک سال جو گزار لیا اس میں گناہ کر لیے تو اس روزہ کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور ابھی ایک سال آئندہ مستقبل میں گزارنا ہے تو اس میں جو گناہ سرزد ہوں گے تو وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی یہ کل ملا کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہاں ایک یہ بھی مسئلہ سمجھ میں رکھیں کہ کون سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صغیرہ گناہ یعنی جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. کبیرہ گناہ معافی مانگنے سے ہی معاف ہوں گے. اگر معافی مانگنے کے بغیر ہی فوت ہو گیا تو گناہ کبیرہ اس کے سر پہ منڈلاتا ہوا اللہ کے دربار میں چلا جائے گا. صغیرہ گناہ نمازوں کی برکت سے بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اس روزے کی برکت سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. صغیرہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ کے. اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت تمام مسلمانوں کو یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.